وہ خرابیاں جو عیسائیوں کے اندر پیدا ہوئیں، نصارہ کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، ان خرابیوں سے نکلنے کی تلقین کرتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا نام زہراوین رکھا ہے۔ یہ چمکدار صورتیں، روشن صورتیں قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے روشنی بن کر آئیں گی، یا ان کے لیے سائبان بن کر آئیں گی، اور ان کو اس مشکل ترین گھڑی میں قرآن حکیم کی ان صورتوں کی تعلیمات کے اثرات اور ان کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس صورت کریمہ میں تفصیل کے ساتھ عیسائیوں کے وہ عقائد جن کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ قرار پائے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا بنا لیا، اقانیم ثلاثہ کے وہ قائل ہو گئے، اور اللہ کی عظمت اور جلال اس کو انہوں نے بلا دیا۔ اللہ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ کیا۔ سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں قرآن کی حقیقت بیان فرمائی کہ قرآن عظیم کتاب ہے، اور اس کی آیات دو قسم کی ہیں، محکمات ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِہات، اور دوسری آیات اس کی متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اور راسخون فی العلم، جن کا علم مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں ایمان تو ہم سارے قرآن پر لے کر آئے، لیکن ہم عمل کریں گے اس پر جو محکمات میں سے ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، عدل کے قائم کرنے کا حکم، توحید کے ماننے کا حکم، یہ سارے احکامات۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کا خاندان، یہ نبوت کا حامل، علم کا حامل خاندان، یہ قوم کو کس طرح لے کر چلتا ہے، اور بیت المقدس کو انہوں نے کس طرح آباد کر کے دکھایا، اپنی نسلوں کو اس پر لگا دیا، اور پھر اللہ نے ان کی برکت سے بنی اسرائیل کو اگلا دور عطا کیا، وہ گمراہیوں سے نکلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علمی معجزات اور ان کی عقلی نوعیتیں اور ان کی برتری کو قرآن حکیم نے بیان کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ طیبہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد مسلمانوں سے مکالمے کے لیے آیا، گفتگو کے لیے آیا کہ کس کا دین اچھا ہے، کون سا دین صحیح ہے، اسلام یا عیسائیت۔ وہ اپنے دین کے بارے میں دلائل دینے کے لیے آئے۔ بڑے بڑے ان کے پادری اور ان کے سردار اور ان کے لیڈر وہ وہاں سے نکلے اور آ کر مدینہ طیبہ میں آ کر پہنچے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے اس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہاں ان سے مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، ان سے بات چیت ہوتی، اور ان کا خطیب بیان کرتا، پھر رسول اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی صحابی بیان کرتے۔ اس طرح یہ مکالمہ کئی دن تک جاری رہا، اور آخر وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، کیونکہ وہ ماننے کے لیے آئے نہیں تھے۔ انہوں نے ماننا کیا؟ اس لیے وہاں سے نکلتے ہوئے اس وفد کا جو سردار عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، وہ وہاں سے نکلنے لگا تو اس کے بھائی کا پاؤں وہ کسی چیز میں اڑ گیا اور وہ گر گیا۔ اس نے اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات نکالے، تو وہ پادری کہنے لگا اس کا بڑا بھائی وہ نبی برحق ہیں، لہذا ان کے بارے میں ایسی بات مت کرو۔ وہ کہنے لگا جب نبی برحق ہیں تو پھر ان سے مکالمہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو، گفتگو کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ہماری سیاسی ضرورت ہے، یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، یہ جو قیصر روم نے اور ہماری قوم نے ہمیں جو ماہانہ اتنے فنڈ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور یہ ہمیں تنخواہیں دیتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں منصب دیا ہوا ہے، ہمارا خاندان پورا پل رہا ہے، یہ خاندان کدھر سے پالیں گے؟ لہٰذا
اس لیے ہم نہیں جا رہے، ہم تو اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھو جی ہم نے تو جا کر بات چیت کر لی ہے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، حالانکہ نظر سب کچھ آ چکا تھا۔ یہ ہر قوم کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اپنے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں، قوم کو بھی تباہ کرتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم تو تم سے جدا، وہ تو آ کر وہاں مسلمان ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت کریمہ دیکھو، اسلام میں کتنی وسعت ہے۔ عیسائیوں کا وفد آیا تو رسول اللہ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، وہ مسجد نبوی میں اپنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کوئی ان کے لیے کوئی دباؤ اور شدت نہیں تھی۔ آج تو مسلمانوں کا حال ہی ہو گیا کہ ایک فرقے والے دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جا سکتے، اس فرقے والے دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ کہاں رسول اللہ کی مسجد میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آ کر وہاں مکالمہ کرتا ہے، وہیں ٹھہرتا ہے۔ ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ انہوں نے وہاں قیام کیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دلائل سے تم نہیں سمجھتے ہو تو پھر ہم دوسرا کام کرتے ہیں، او نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم مبالغہ کرتے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آئیں، ایک میدان میں تم اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں مل کر اکٹھے، یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر، جو سچا ہے اس کو بچا دے۔ او ہم پھر اس طرح، اگر دلائل سے نہیں مانتے ہو تو پھر او ہم پھر دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو مبالغہ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا دلائل بھی تم نہیں مانتے ہو، مبالغہ بھی تم نہیں کرتے ہو، تو پھر کیا کرتے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ پھر کس مشن اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ حق کو تلاش کرو، اس دنیا کی لالچ میں مت پڑو۔ پھر قرآن نے اصول سمجھایا، دعوت کا اصول، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، او ایک ایسی کلمے کی طرف، ایسے اصولوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ تو جب کسی دوسری قوم کو دین کی دعوت دی جائے گی تو کیسے دعوت دی جائے گی؟ مشترک چیزوں کی دعوت دی جائے گی، جو آپ کے اور ان کے درمیان مشترک چیزیں ان کو ابھاریں، ان پر ان کو دعوت دیں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہر فرقے والے اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، اور اختلافی مسائل بیان کر کے دوسروں کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تو طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت کا کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو، تم اتفاقی مسائل کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ توحید کا مسئلہ ہے، عدل کا مسئلہ ہے، احترام کا مسئلہ ہے، حقوق کا مسئلہ ہے، انسانوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کا اسوہ ہے، اس کو کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود بھی اور نصارہ بھی گمراہ ہو گئے، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ دنیا میں آ کر انسانوں کو اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کونوا ربانیین، ان کو کہتے ہیں اللہ والے بنو، وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں۔ نبی آ کر نہیں کہتا میری عبادت کرو، وہ کہتا نہیں میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ اور آج کے لیڈر وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، ہماری بات مانو۔ بھائی نبی اپنی بات نہیں منواتا تو تم اپنی بات کیوں منواتے ہو؟ تم اپنی رائے کیوں منواتے ہو؟ اپنی فرقے کی رائے کیوں منواتے ہو؟ اس لیے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، انہوں نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ نبوت کا علم انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جب انسان اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا یہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ اور اللہ کا دین وہ دنیا میں کیسے قائم ہوگا؟ تو فرمایا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر سب سے پہلا گھر انہوں نے بنایا، اللہ کا گھر، جس میں ساری مخلوقات کو انہوں نے جمع کیا، دعوت دی، ان کو تربیت دی، توحید کا راستہ بتایا، اللہ کے گھر میں جمع کیا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں۔ اب مسلمان قیامت تک کے آنے والے انسان، ان کے لیے بین الاقوامی طور پر دین کی تعلیم اور تربیت کا مرکز وہ بیت اللہ الحرام ہے۔ اب بیت اللہ الحرام میں تعلیم اور تربیت کون دے گا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وہ قوم کبھی کافر نہیں ہو سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتی
جس کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، سنایا جائے، سمجھایا جائے اور نبی موجود ہو، نبی بھی موجود ہو اور کتاب کی تعلیم بھی موجود ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان دنیا میں نہ نبی کی بات مانتے ہیں نہ قرآن کی بات مانتے ہیں، وہ تو شیطانوں کی بات ماننے کی طرف چلے گئے، اس لیے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ظلم کر کے، شرک کر کے، یتیموں کا مال کھا کے، ناجائز اور ناحق کام کر کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فانقذکم منہا، تو نبی نے آ کر تمہیں قرآن پڑھا کر، دین سمجھا کر، سکھا کر تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے نکالا، اور نکال کر تمہیں دعوت کس چیز کی دی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ کے سوا کسی اور کی فرما برداری مت کرو، اور تمہاری موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ اب تقوی اختیار کرنا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عدل قائم کرنا۔ تو گویا اللہ کا گھر یہ توحید کا اور عدل کا مرکز ہے، اجتماعیت کا مرکز ہے، اور مسلمان اس جماعت کا نام ہے جو توحید اور تقوی کو مانتی ہے۔ توحید اور تقوی کو مان کر وہ کریں گے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، اس کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اس کی باتیں سیکھو۔ جب اللہ کا قرآن تم سیکھ جاؤ گے تو پھر تمہاری حیثیت بدل جائے گی، اور پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت قرار پاؤ گے، بہترین جماعت بن جاؤ گے، اور تمہارے وجود سے دنیا کے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، سارے انسانوں کو نفع پہنچے گا۔ اور جب تم بہترین امت بن کر، خیر امت بن کر دنیا میں اترو گے تو دشمن بھی تمہارے مقابلے میں آ کر تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، فرمایا تم اللہ اور اللہ کے رسول اور انسانیت کے جو دشمن ہیں ان سے دلی دوستی اور خفیہ دوستیاں مت لگاؤ، ان سے مت ملاقاتیں کرو، ان کی رائے پر مت چلو۔ لا یالونکم خبالا، وہ اپنے دلوں میں تمہاری دشمنی اور تمہارا نقصان اس کی پرواہ نہیں کرتے، چھپا کے نہیں رکھتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں، معاشی مشکلات، سیاسی مشکلات، انصاف کی مشکلات، اور تمہارے لیے سماجی مشکلات، وہ ہر قسم کی تنگیاں تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کی دشمنی واضح ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کی پالیسیاں جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ لہٰذا تم دین حق کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہو جاؤ اور ایک جماعت بن کر رہو، اور دشمن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے بچ جاؤ تو تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے دیکھو جب سچی جماعت وہ میدان میں اترتی ہے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، احد کے میدان میں تمہاری مدد کی، یہ دونوں واقعات سنا کر، اور احد کے میدان میں جب تم نے تنظیمی ڈسپلن کا خیال نہ رکھا تو اللہ نے مدد واپس لے کر نئے امتحان میں ڈال دیا، اور جب پھر تم واپس آئے تو اللہ نے پھر احد کے میدان میں تمہیں فتح دے دی۔ قربانیوں کے باوجود تمہیں دوبارہ فتح مل گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے کامیابی کا راستہ، اور اس کے مقابلے میں قرآن کا علم، اور اس کے مقابلے میں آنے والے لوگ کون سے ہیں؟ یہود، بگڑے ہوئے لوگ۔ علم موجود ہے، مال کے نشے میں ہے، اقتدار کے نشے میں ہے، اب الٹا اللہ کے نبی اور اللہ کی باتوں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہود کا یہ عالم بن گیا، وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان بیہودہ اور بے ادب لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہے، وہ ہم سے پیسے مانگتا ہے خرچ کرو اور ہم غنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری باتیں لکھ رکھی ہیں، اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے پیسہ لے کر تمہارے بھائی بہنوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ صورت آل عمران کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ نے پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا، جس میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا۔ ایک تو حکم دیا، فرمایا کہ تم اللہ کی آیات پر غور کرو،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ کی آیات پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ عقل مند لوگ وہ ہوں گے جن کے اندر دو صفات ہوں گی۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے ذکر سے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے دل میں انسان کے قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ہر غیر کا رعب اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے، کسی کا رعب اس کے اوپر نہیں طاری ہوتا۔ اور پھر دوسرا فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان ساری مخلوقات پر غور و فکر کر کے ان کو اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا عقل مند لوگ، قرآن کہتا ہے وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی آیات پر، کائناتی آیات ہوں یا قرآن کی آیات ہوں۔ یہ آیات دو قسم کی ہیں، ایک تکوینی آیات ہے، یہ پورا جہان اور ان کی چیزیں، ان کو بھی قرآن آیات کہتا ہے، اور قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پر وہ غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں ذکر کرنے کے بعد اور غور و فکر کرنے کے بعد، یہ کائنات کا نظام باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یہ حق پر بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس کائنات اور دنیا کا ایک مشن اور مقصد ہے، مسلمان اس کو پورا کریں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سحری کے وقت جب اٹھتے تھے تو یہ پورا رکوع اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے پڑھتے تھے، بستر پر بیٹھے ہوئے پڑھ کر پھر اس کے بعد اگلا کام شروع کرتے۔ اس لیے ہمارے اطباء بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کسی وقت بھی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہو کر فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر نہ آ جائے، کم از کم اتنی دیر بستر پر بیٹھے جتنی دیر میں سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، 2-3 منٹ کم از کم بیٹھے، اس کے جسم کا اور اس کے دماغ کا اور اس کے اعصاب کا نظام آپس میں مربوط ہو جائے۔ جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس کا جسم آپس میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، سارا نہیں، تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے۔ اب جب یہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، فوراً بڑا کام نہ شروع کر دے۔ اس لیے بہت سارے لوگ فوری طور پر کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کے پٹھے مفلوج ہو جاتے ہیں، کوئی اور کام ہو جاتا ہے۔ جلد بازی سوتے وقت اٹھتے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حکم ہے اپنے بستر پر اٹھو اور اٹھ کر بیٹھو، اور بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرو، کوئی دعائیں پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد جب پورے طریقے سے بیدار ہو جاؤ تو پھر اگلا قدم اٹھاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رکوع پورا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اٹھ کر پھر وضو کرتے، پھر اگلے نماز تہجد کے لیے باقی کام کاج کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا مطلب ہے، اس کا معنی نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں۔ اب یہ سورہ نساء ہے جس میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب یہ سورت کریمہ کا موضوع کیا ہے؟ انسانی معاشرہ، اس کی تعمیر اور ترقی یہ کن اصولوں پر ہوگی، اور انسانی معاشرے کا ایک لازمی حصہ عورتیں بھی ہیں۔ عورتوں کے مسائل کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، انسانی رشتے کیسے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رشتے 2 بنیادوں پر وجود میں آتے ہیں۔ پہلی بنیاد اللہ کی ذات ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب پیدائش کا پہلا مرحلہ اللہ کا حکم ہے، سارے انسان اللہ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ اب سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہے۔ اب آدم کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اسی سے یہ سارا سلسلہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور دنیا میں یہ نظام پھیلا دیا مردوں کا اور عورتوں کا۔ اب یہ مرد اور عورتیں ان میں سے آپس میں جن کی مناسبتیں ہوں ان کے رشتے کر کے، نکاح کر کے ان کی زندگی بنائی جائے گی۔ اب یہاں سے زندگی آگے بڑھتی ہے،
قرآن کہتا ہے یہ مرد اور عورت کے نکاح کی بنیاد پر زندگی آگے بڑھتی ہے، لہذا مرد اور عورت نے نکاح کیا تو رشتہ وجود میں آ گیا، پھر گھر وجود میں آ گیا، اب ان کی ضرورتیں ہیں تو ان کے لیے مال کی ضرورت ہے، اب مال کے لیے انہیں کھیت کی بھی ضرورت ہے، ان کو تجارت کی بھی ضرورت ہے، ان کو بازار کی بھی ضرورت ہے، ان کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت ہے، ان کو صنعت و حرفت کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انسانی معاشروں کے ساتھ چلیں گی، اس لیے قرآن نے پھر اس کی بھی اہمیت بیان کی، رشتوں کی اہمیت بیان کی، مال کی اہمیت بیان کی۔ اب رشتوں کا آپس میں جو تعلق بنتا ہے ایک دوسرے کے احترام کا، اس کو بھی بیان کیا۔ اب کئی قسم کے رشتے ہیں، جس طرح قرآن حکیم نے فرمایا ایک رشتے ہیں ذوی الفروض، وہ لوگ جن کے وراثت میں شراکت ہوتی ہے ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، جن کے فرض حصے قرآن نے متعین کیے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، اسی طرح دادا ہے، اس طرح نیچے رشتہ دار ہیں، اس طرح ان کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ دوسرے رشتہ دار ہیں ذوی الارحام، وہ وراثت میں شریک نہیں لیکن رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے بھی آپس میں حقوق ہے۔ اور پھر دنیا میں انسان آتے ہیں، بڑے لوگ چلے گئے، پیچھے بچے رہ گئے، یتیم ہے، یتیموں کو کون پالے گا؟ اسی طرح رشتے کرنے ہیں تو رشتے کن عورتوں سے کر سکتے ہو؟ قرآن نے محرمات کا بیان فرمایا کہ فرمایا کچھ عورتیں تو وہ ہیں جن کے ساتھ کبھی تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یہ مرد اور عورت عزت کی، پاک دامنی کی، اجتماعیت کی زندگی بسر کریں، قرآن حکیم یہ سمجھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا، فرمایا دیکھو تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ لا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آنا، نماز کے قریب مت آؤ۔ اب کوئی آدمی کہے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ ہو، بھائی قرآن میں آگے پیچھے بھی تو پڑھو نا، صرف اتنا لا تقربوا الصلاۃ جی قرآن میں آگے نماز کے قریب نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اب یہ قرآن حکیم نے مسلمان معاشرے کو جب ان کی معاشرت اور سوسائٹی قائم کی تو معاشرے میں جو خراب چیزیں ہیں ان سے نکالا، اور ان سے کیسے نکالا؟ اب پہلے دور میں وہ شراب پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ نازل کیا، دوسرا حکم یہ دیا، فرمایا تم نماز کے وقت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم اس وقت نماز کے قریب مت آؤ۔ اب مسلمانوں کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے کہا صبح کی نماز پڑھنی ہے تو صبح کی نماز سے پہلے وہ رات کا وقت ہوتا ہے تو رات کو شراب نہیں پئیں گے کم از کم سحری کے وقت سے لے کر۔ اب یہ تو وقت وہ نکل گیا، اب دن کے وقت میں لوگوں نے کام کاج کرنا ہے، کام کاج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت شراب کہاں سے پئیں گے؟ ظاہر ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے آدمی خرابی اپنی تو نہیں کرتا تھا، اس لیے اس وقت وہ خود نہیں پیے گا۔ اب نماز کا وقت آ گیا زور کے وقت میں، اب زور کے وقت میں پھر وہ شراب کیوں پیے گا؟ اب دن کا وقت اس کی معیشت کا تھا تو شراب چھوڑ دیا، اور اسی طرح زور کا وقت آیا تو اب نماز کا وقت آ رہا ہے، اب یہ شراب نہیں پینا، اب اس سے بچ گئے۔ اب زور کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو عصر کا وقت آ جاتا ہے، اب زور کے بعد نہیں پیے گا کیونکہ اگلا وقت عصر کا آ رہا ہے، عصر کے بعد بھی نہیں پیے گا اگلا وقت مغرب کا آ رہا ہے، اب مغرب کے بعد بھی نہیں پیے گا کہ اگلا وقت عشاء کا آ رہا ہے۔ اب یہ زور سے لے کر عشاء تک کا سارا وقت نمازوں نے گھیر لیا، اس لیے یہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب ایک مسلمان اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اسے بے شمار قسم کے گناہوں سے بچا کر آپس میں جوڑ دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کریمہ سے ایک اور مسئلہ بھی ہمیں ثابت ہوا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ہر نمازی نماز میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ نئے مسلمانوں کے لیے یہ کام ہوتا ہے، ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کو ہم سورۃ فاتحہ یاد کرا دیتے ہیں، قل واللہ یاد کرا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی قل واللہ پر ہی نماز پڑھتے رہتے ہیں مسلمان، نہ کوئی اور صورتیں یاد کرتے ہیں نہ ان کا ترجمہ یاد کرتے ہیں،
ساری زندگی نماز پڑھتے ہوگی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں اور 10 سورتوں کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہ کتنا بڑا افسوس ہے کہ مسلمان نماز پڑھے اور نماز میں قرآن پڑھے اور قرآن کا مطلب اور مقصد بھی نہ جانتا ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم زبان سے کیا کلمہ نکال رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی مسلمانوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر ہے کہ بچپن میں سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ شریف یاد کرائی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی ساری زندگی اور کوئی صورتیں نہیں یاد کرنی۔ سارے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم آخری 20 صورتیں یاد کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ یہ 20 صورتیں ترجمے سمیت یاد ہونی چاہیے، سورۃ الفاتحہ بھی ترجمے سمیت یاد ہونی چاہیے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز بھی ترجمے سمیت آنی چاہیے۔ یہ ترجمے سمیت آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ جب پھر نماز پڑھیں گے نماز کا لطف بدل جائے گا، نماز کا مزہ ٹیسٹ بدل جائے گا، پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان منافق کا کسی کام میں، کسی بات میں، کسی چیز میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا تو وہ منافق، وہ یہودی کہتا ہے چل اس مسئلے کو جا کر رسول اللہ کے پاس حل کراتے ہیں۔ وہ منافق کہتا ہے نہیں، یہ یہود کے جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کے پاس جائیں گے۔ بھائی مسلمان جہاں انسان رہتے ہیں معاملات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اب جھگڑوں کو نمٹانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے جھگڑے پیدا ہو جائیں تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنا جھگڑا چکاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا جھگڑا پیدا ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنا جھگڑا نمٹاؤ، جو اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں اس فیصلے کو مان لو۔ اب وہ یہودی کہتا ہے رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، اور وہ منافق نام نہاد مسلمان کہتا تھا نہیں، کعب بن اشرف سے فیصلہ کروائیں گے، وہ رشوت لے لیتا ہے، طرفداری کرتا ہے، جیسے کہیں وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ حق پر فیصلہ نہیں کرتے تھے یہود، وہ پیسے پر فیصلہ کرتے تھے، سفارش پر فیصلہ کرتے تھے، اور رسول اللہ وہ تو حق پر فیصلہ کرتے تھے۔ اب وہ کہتا ہے ادھر نہیں جائیں گے۔ اب رسول اللہ کے پاس اپنا فیصلہ لے جائے۔ اب فیصلے پر آپ نے دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد وہ چیز یہودی کی قرار پائی، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ چیز تیری ہے، لہٰذا مسئلہ حق تیرا بنتا ہے، جس کا حق بنتا ہے حق بحقدار رسید۔ اسلام تو حقدار کو حق دلوانے کے لیے آیا ہے، چاہے حقدار مظلوم یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، لہٰذا حق اسی کو ملے گا۔ وہ باہر نکلے رسول اللہ کے پاس سے تو وہ منافق کہنے لگا ابھی میرا اطمینان نہیں ہوا، رسول اللہ نے مدینہ میں حضرت عمر کو بھی قاضی بنایا ہوا تھا، اگر میں نہ ہوں تو تم ہماری جگہ یہ فیصلے کر دیا کرو۔ وہ کہنے لگا عمر بن الخطاب کی عدالت میں جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں بہت سخت ہیں، لہٰذا وہ یہودی اور منافق کا مسئلہ آئے گا مسلمان کا، فوراً میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہودی کو کہیں گے ختم، لہٰذا ادھر جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو اس نے کہا، مسئلہ پیش کیا، مسئلہ انہوں نے کہا اچھا تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا اس معاملے میں رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے منافق سے پوچھا کہ یہ بات صحیح کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح کہتا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح کہتا ہے تو پھر تم ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، اندر جا کر تلوار لائی اور تلوار لا کے اس منافق کی گردن کاٹ دی۔ اب منافق کی گردن کاٹ دی تو وہ منافق کے رشتہ دار سارے رسول اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے کر آئے کہ عمر بن الخطاب کو ہمارے آدمی کے قتل کرنے کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے، قتل کیا جائے۔ اب یہ مسئلہ پیش ہو گیا۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آ گیا۔ یہ پورا ایک رکوع الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اس پر اتارا کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے ایمان والے اپنا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں گے۔ یہ چاہتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ طاغوت کے پاس، ظالم اور بدماش کے پاس فیصلہ لے کر جائیں۔
اللہ نے کہا ان ظالموں کا انکار کرو، وقد امروا ان یکفروا بھی، انہیں حکم دیا گیا کہ ان کافروں، ان طاغوت اور ظالموں کا انکار کرو، اور تم ان سے فیصلہ کراتے ہو۔ تو یہ مجرم تھا، عمر ابن الخطاب نے اس کا صحیح فیصلہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں میری رائے بالکل صحیح ہے اس کے ساتھ، تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کے دل پر اللہ جل شانہ حق بات کو اتار دیتے تھے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا، لہٰذا اس فیصلے کو اللہ نے نافذ کر دیا کہ انہوں نے اس کو صحیح قتل کیا ہے۔ یہ قانون دین حق اور دین انصاف، اس کے قانون کو جو پامال کرے، رسول اللہ کے فیصلے کا انکار کرے، اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں ثالث اور فیصل تسلیم نہ کر لیں، آپ سے اپنے فیصلے نہ کروائیں۔ آج مسلمانوں کے فیصلے انگریزوں کے قانون کی تابع ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، فیصلے کفر سے کرواتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جو ان آج مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، کہ مسلمان جہاں ہوں گے وہ اپنے معاملات کا فیصلے کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے کو اور اس علم کو قانون بنائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کے علم کو قانون بنانا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ قرآن کو مانتے اور قرآن کے قانون کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے لیکن قرآن کے قانون کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا ان کی یہ سزا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کو حاکم نہ مانے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی بنیاد یہ ایمان قرآن اور پیغمبر کو ماننا بھی ہے، اور پیغمبر اور قرآن کو حاکم ماننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم ایمان کی محنت کرتے ہیں اور اس ایمان کی محنت میں قرآن کی حکومت کو، دین کی حکومت کو نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کی پر ایمان لانے میں دین اور قرآن کی حکومت شامل نہیں ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ رسول اللہ کے دین میں تو دین کی حکومت اور قرآن کی حکومت شامل ہے، ان کے ایمان میں تو یہ شامل ہے، صحابہ کے ایمان میں تو شامل ہے، اور آج کے مسلمان کے ایمان میں قرآن کی حکومت اور دین کی حکومت کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم یورپ اور امریکہ کے تابع ہو گئے، اس لیے وہ چاہتے ہیں قانون ہمارا رہنا چاہیے، نیچے تم مسلمان رہو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اوپر قانون کفر کا رہے اور نیچے سارے مسلمان رہیں۔ یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین، صحابہ اکرام کا دین، 1400 سال امت کا دین نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا دین وہ ہے کہ یہ قرآن دنیا میں حاکم رہے گا، اس کی حکومت ہوگی اور سب مسلمان اس کی حکومت کو مانیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہندوستان میں مسلمان آئے اور 800 سال کے قریب حکومت کی، 20% مسلمان تھے، 80% غیر مسلم تھے، اور 80% غیر مسلم یہاں کے ہندوؤں نے، سکھوں نے، یہاں کے غیر مسلموں نے قرآن کی حکومت کو 800 سال مانا ہے۔ 800 سال قرآن کی حکومت ہندوستان میں رہی ہے، سارے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم قرآن کی حکومت کے مطابق فیصلے کرواتے تھے۔ جب سے انگریز آئے ہیں انہوں نے ہمارے قانون کو اٹھا کر پھینک دیا، اس کے بعد سے مسلمان بھی قرآن کے فیصلوں سے محروم ہو گئے۔ تو قرآن کو تو یہاں کا غیر مسلم بھی مانتا تھا قانون اور حکم کے درجے میں، آج مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ اللہ ہمیں اپنی کمی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔